پہلی نہمیہ بن حقلیہ کا کلام 20 برس کسلیوں کے مہینے میں جب میں کسر سوسن میں تھا تو ایسا ہوا. تو یہ کسلیوں جو ہے یہ عبرانی مہینے کا نام ہے اور یہ 9واں-10واں مہینہ ہوتا ہے کہ حنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے اور چند آدمی یہودا سے آئے اور میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیروں سے باقی رہے تھے اور یروشلم کے بارے میں پوچھا. انہوں نے مجھ سے کہا وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبے میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں. جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی اور کہا اے خداوند آسمان کے خدا، خدائے عظیم و محیط، جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں عہد و فضل کو قائم رکھتا ہے، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ تاکہ تو اپنے بندے کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لیے کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی مان لیتا ہوں. اور میں اور میرے آبائی خاندان دونوں نے گناہ کیا ہے، ہم نے تیرے خلاف بڑی بدی کی ہے اور ان حکموں اور آئین اور فرمانوں کو جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیے نہیں مانا. میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے اس قول کو یاد کر جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت فرمایا کہ اگر تم میری نافرمانی کرو تو میں تم کو قوموں میں تتر بتر کروں گا، پر اگر تم میری طرف پھر کر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو وہ تمہارے آوارہ گرد آسمان کے کناروں پر بھی ہوں، میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام میں پہنچاؤں گا جسے میں نے چن لیا ہے تاکہ اپنا نام وہاں رکھوں. وہ تو تیرے بندے اور تیرے لوگ ہیں جن کو تو نے اپنی بڑی قدرت اور قوی ہاتھ سے چھڑایا ہے. اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندہ کی دعا پر اور اپنے بندوں کی دعا پر جو تیرے نام سے ڈرنا پسند کرتے ہیں کان لگا. اور آج میں تیری منت کرتا ہوں اپنے بندے کو کامیاب کر اور اس شخص کے سامنے اس پر فضل کر. میں تو بادشاہ کا ساقی تھا. ایک اور حوالہ پڑھوں گا حزقیل کی کتاب میں سے، اس کے 22 باب کی 30 ہے. حزقیل کی کتاب 22 باب اور اس کی 30 ہے. میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کی رکھنے میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اسے ویران نہ کروں، پر کوئی نہ ملا. پس میں نے اپنا قہر ان پر نازل کیا اور اپنے غضب کی آگ سے ان کو فنا کر دیا اور میں ان کی روش کو ان کے سروں پر لایا. خداوند خدا فرماتا ہے. آمین. خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر. یہ میں نے نہمیہ کی کتاب میں سے حوالہ پڑھا ہے اور یہ ہسٹوریکل بکس ہیں، تاریخی کتابیں ہیں. اب ضرور جو ہے وہ ان کو اسٹڈی کریں. عزرا، نہمیہ، تواریخ کی کتابیں. تو یہ پھر آپ کو دین اسرائیل کی ہسٹری کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چلے گا. تو نہمیہ کا بڑا کام جو میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا وہ کیا تھا کہ یروشلم کی فصیل کو تعمیر کرنا. اور نہمیہ خود کیا ہے؟ ساقی ہے. وہ یہاں لکھا ہے میں تو بادشاہ کا ساقی تھا.
تو یہ کہاں بادشاہ کا ساقی تھا؟ یہ بابل کے اندر موجودہ جو عراق ہے، اور حکومت کن کی تھی؟ مادی فارسی کی حکومت تھی، اور یہ لوگ اسیر ہو کر گئے تھے، قیدی بنا کر اسرائیل کو بابل 586 کافرین کے اندر لے کے گیا، اور یہ قوم اب اسیری کے اندر وہاں پر چلی گئی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ خدا کے بندہ یرمیہ نبی نے ان کو پہلے فرمایا تھا، کہا تھا اگر گناہ کرو گے اور باز نہیں آؤ گے تو اسیری میں جاؤ گے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ گناہ کا رزلٹ پھر اسیری میں نکلتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ پوری قوم، ایک قوم پوری، کوئی ایک فیملی نہیں، ایک بچہ نہیں، ایک گھرانہ نہیں، پوری قوم۔ اور جب موسیٰ کی قیادت میں نکلے تو 20 لاکھ اس وقت تھے، تو اب آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد میں اسیری میں ہو گئے۔ بے شک کچھ کو اس نے رہنے دیا وہاں پر، لیکن بہت سے لوگ اسیری کے اندر گئے، غلامی کے اندر 70 سال انہوں نے۔ حالانکہ آپ دیکھیں خدا نے ملک دیا، اور وہ ملک جہاں پر خدا کہتا ہے کہ میری نظر رہے گی، سال کے شروع سے سال کے آخر تک، جو اتنی برکتوں والا ملک تھا، چشموں وادیوں کا ملک، بارش بار وقت ہوتی تھی، جب نیڈ ہوتی بارش ہوتی وہاں پر، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ گناہ کیا خدا کے حضور میں۔ تو پھر وہ اسیری کے اندر 70 سال، اور خدا کہتا ہے کہ انہوں نے میرے سبتوں کو نہیں مانا۔ یعنی خدا نے جو کہا کہ سبت کے دن عبادت کرنا، خدا کہتا ہے کہ انہوں نے میرے سبتوں کو نہیں مانا۔ اس لیے اب یہ 70 سال اسیری میں جائیں گے اور زمین اپنے سبت کو منائے گی، گویا زمین ریسٹ کرے گی، سبت منائے گی۔ انہوں نے تو نہیں مانا، تو 70 ایئرز 70 سال ان کو اسیری کے اندر وہ کاٹنے پڑے۔ اور میں نے بتایا 586 کافرین کے اندر یہ اسیری کے اندر گئے، اور اب یہ واپس آ رہے ہیں گروپوں کی صورت میں۔ اور پہلا گروپ زروبابل کی قیادت میں آیا 538 کافرین کے اندر۔ 3 گروپوں میں یہ واپس آتے ہیں، کیونکہ 70 سال پورے ہو جاتے ہیں، اور یرمیہ ڈینیل نبی پریئر کرتا ہے کہ خداوند 70 سال پورے ہو گیا، واپس ہمیں بھیج دے اپنے ملک کے اندر۔ تو پھر خدا ان کو واپس اپنے ملک کے اندر بھیجتا ہے۔ تو ابھی پہلا گروپ، یہ گروپوں میں ہے، 3 گروپوں کے اندر آئے ہیں واپس۔ تو 538 کا آدمی میں پہلا گروپ آیا ہے، زروبابل کی قیادت کے اندر آیا ہے، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ عزرا کی قیادت میں 458 کافرین کے اندر آیا ہے، اور پھر تیسرا گروپ جو آتا ہے نہمیہ کی قیادت میں، یہ نہمیہ 444 کے اندر، تقریباً 444-45 کے اندر اب یہ گروپ نہمیہ کی قیادت میں واپس جو ہے وہ آتا ہے۔ تو نہمیہ سے پہلے عزرا کی قیادت میں دوسرا گروپ واپس آ چکا تھا، اور وہاں پر انہوں نے ہیکل بنائی، اور ہیکل جو ہے وہ بن چکی تھی، اور وہ تقریباً 516 کے اندر ہیکل تعمیر ہو چکی تھی، پرانی ہیکل جو برباد ہوگی تو نہیں، دوبارہ سے ہیکل دوسری دفعہ یہ زروبابل کی اور پھر نہمیہ عزرا اور ہجی نبی انہوں نے ہیکل بنائی۔ لیکن اب جنہوں نے پرانی ہیکل دیکھی تھی جو سلیمان نے بنائی، جب انہوں نے یہ ہیکل دیکھی دوبارہ بنی تو وہ رونے لگے، کیونکہ وہ واپس اسیری سے آئے تھے واپس۔ تو انہوں نے جب وہ ہیکل دیکھی جو دوبارہ بنی، کیونکہ ہیکل بھی سب جلا کر بھسم کر دی گئی، اور سب اس کے ساز و سامان کو نبوکدنضر لے کر چلا گیا۔ اب ہیکل تو تعمیر ہو گئی ہے،
اب ہوا کیا کہ یہاں سے کچھ لوگ فارس کے اندر جاتے ہیں نہمیہ کے پاس، اور نہمیہ تو بڑی اچھی پوسٹ پہ تھا، بادشاہ کا ساتھی تھا، ایک اچھی پوسٹ، اچھا مرتبہ، اچھی جاب بادشاہ کے حضور میں ہے۔ اس کو ملنے اس کے کچھ کزن جاتے ہیں جس میں حنانی اور کچھ اس کے ساتھ اور لوگ وہاں پر جاتے ہیں، اور جب وہ گئے تو نہمیہ نے حال پوچھا یروشلم کے لوگوں کا، اس نے پوچھا کہ کیسے لوگ ہیں میرے، وہ واپس گئے ہیں تو کس قدر کیسے وہ زندگی گزار رہے ہیں اور کیسے ان کا حال کیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں دوبارہ سے پوچھے تو پڑھے تو کیا لکھا ہے، دوسری آیت پہلا باب نہمیہ کی کتاب، کہ حنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے اور چند آدمی یہودا سے آئے، اور میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیروں میں سے باقی رہے تھے اور یروشلم کے بارے میں پوچھا۔ جب وہ گئے ملنے تو اس نے پوچھا کہ وہ لوگ کیسے ہیں، دوسری بات یروشلم کیسا ہے۔ یہ دو باتوں کے بارے میں اس نے پوچھا ہے کہ لوگ کیسے ہیں، اور بولیے ذرا کیا اس نے پوچھا کہ پہلی بات لوگ کیسے ہیں اور دوسری بات یروشلم کیسا ہے۔ یہ دو باتوں کو اس نے پوچھا۔ اور آگے پڑھیے کیا لکھا، انہوں نے کہا، انہوں نے مجھ سے کہا وہ باقی لوگ جو سیری سے چھوٹ کر اس صوبے میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے فاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ آگے پڑھیے چوتھی، جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا۔ اب یہ پیڑ کی حالت میں آیا، اور آگے بولے کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ یہ ہے جی لوگوں کے بارے میں اس نے سنا ہے، اور یروشلم کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ زمین کا فخر تھا، اور یہودی یروشلم سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ ابراہیم کو ملک دیا گیا ہے، اور اسے زبور کے اندر بھی گاتے ہیں یروشلم کے لیے دعا کرو۔ زبور گاتے ہیں دعا منگو اے مل کے سب دم بدم، سلامت رہے شہر یروشلم۔ 122واں زبور۔ تو یہودی تو ان کا تو فخر تھا یروشلم، اور وہ یہ نہمیہ نے بھی پوچھا کہ یروشلم کیسا ہے، تو حنانی اور اس کے ساتھیوں نے کیا کہا، وہ لوگ نہایت ذلت کی اور مصیبت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لوگوں کے بارے میں یہ ہے، اور شہر کیسا ہے، اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہیں اور اس کی فصیل گری ہوئی ہے۔ یہ حالت یروشلم کی ہے۔ تو لکھا ہے جب میں نے سنا تو بیٹھ گیا۔ آپ دیکھیں ایک اچھے مرتبے والا شخص ہو جو بادشاہ کے حضور جس کی رسائی ہو، ادھر تو عام نہیں نا مانا جاتا، جو تھوڑا بہت بھی کسی کی رسائی ہوا تو وہ سمجھتا میں پتہ نہیں کی چیز ہاں۔ تو آپ دیکھیں بادشاہ کے محل کے اندر ہے، تو لکھا میں بیٹھ گیا، رونے لگا، کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا۔ اب یہ پریر ہے، اور کہتا آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ ہم نے اپنے دعائیا جو دائرہ کار ہے اس کو وسیع کرنا ہے۔ ہماری دعائیا لیمٹس وہاں تک ہی رہتی ہے، خاندان تک، بچوں تک، عزیزوں تک۔ یہ دائرہ کار وسیع ہوتا جائے، جیسے جیسے ان پیغامات کو سنے آپ کا دعائیا جو دائرہ کار ہے وہ وسیع ہوتا جائے۔ تو یہ اس نے کہا، وہ رونے لگا، ماتم کرنے لگا، کئی
کاش آج اس بات کو کوئی سوچے گا کہ وہ کس قدر دعا کرتا ہے، کتنا دکھ کرتا ہے، ماتم کرتا ہے. بیٹھ گیا، he sit down، وہ بیٹھ گیا. بیٹھنا ماتم کا سائن ہے. جب ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ چیئرز پہ بیٹھتے نہیں، کہتے نہیں یار نیچے، کیونکہ یہ دکھ کا سائن ہے، ماتم کا سائن ہے. تو نہمیہ بیٹھ گیا اور لکھا ہے رونے لگا اور کئی دن تک ماتم کرتا رہا، اور کہتا ہے میں نے آسمان کے خدا کے حضور پھر دعا کی. اور دعا میں وہ کہتا ہے آسمان کے خدا. اب یہ دیکھیں نہمیہ اولڈ پیریڈ کے اندر تھا، پرانے. اس وقت وہ لوگ اسی طرح دعا کرتے تھے، آسمان کے خدا. وہ کہتے تھے آسمان کے خدا، یا کہتے تھے ابراہم، اسحاق، یعقوب کے خدا. وہ اس طرح پریئر کرتے تھے. تو اب دیکھیں آج بھی کئی دفعہ لوگ ویسے ہی کر دیتے ہیں، وہ بھی آسمان کے خدا. میں نے بڑے بڑے سیمنری کے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے، پادریوں کو دیکھا ہے، وہ یہ اس طرح کہہ دیتے ہیں آسمان کے خدا. بے شک آسمان کا خدا ہے، لیکن اب ہمارا آسمانی باپ بھی ہے. اس لیے کرائسٹ نے کہا جب تم دعا کرو تو کیا کہو؟ اے ہمارے باپ. اب ہم بے شک میں نے کہا یہ بھی کی جا سکتی آسمان کے خدا بے شک آسمان کا خدا ہے. یہودی اسے باپ نہیں تھے کہہ سکتے، لیکن میں اور آپ اسے باپ کہہ سکتے ہیں. ہیلیلویا. حالانکہ خدا نے ان کو بھی فرزند بنایا، ان کو بھی جو وہ کہا اسرائیل میرا بچہ ہے، میرا پہلوٹا ہے، لیکن ان کے پاس دلیری نہیں تھی. وہ کہتے نہیں تھے باپ، وہ نہیں تھے کہتے. خدا کہتا تھا کہ تم میرے بچے ہو، وہ نہیں تھا کہتا، وہ نہیں تھے کہتے. حالانکہ خدا کہتا تھا کہ تم میرے فرزند ہو، پہلوٹے ہو، لیکن وہ خود نہیں تھے کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو دلیری نہیں تھی، آزادی نہیں تھی. لیکن اب خدا کا پاک روح لکھا ہے ہمارے اندر ہے، جو ہماری روح کے ساتھ مل کر کہتا ہے کہ ہم زندہ خدا کے فرزند ہیں. ہیلیلویا. اب پھر ہم جب دعا کریں تو اسے کہیں کہ اے ہمارے باپ. یہ آپ دیکھیں تو نہمیہ نے یہ پریئر کی، اے ہمارے باپ. نہمیہ نے کہا آسمان کے خدا. اب ہم جب کہیں تو اسے کہیں اے ہمارے باپ، میں تیرے بیٹے یسوع کے نام سے تیری حضوری میں آتا ہوں، تیرے سامنے آیا ہوں. تو کہتا ہے کہ خدا یہ تیرے بندے ہیں، تو ان کو ملک مصر سے نکال کر لے کے آیا. یہ خدا کو باتیں کو کہہ رہا ہے. کہتا ہے خدا ہے تو تیرے ہی بندے نا، یہ تیرے ہی لوگ ہیں، تیرے ہی بچے ہیں، تو ان کو نکال کے لے کے آیا ہے. اور اب ان کی حالت یہ ہے کہ یہ مصیبت کی، ذلت کی، رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں. اور شہر یروشلم لکھا ہے اس کی فصیل ساری ٹوٹی ہوئی ہے. ایک حوالہ دیکھیں ذرا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. ایک حوالہ ذرا دیکھیں، سلاطین کی دوسری کتاب 25واں باب 8ویں آیت. پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا کیا حالت ہے. سلاطین کی دوسری کتاب 25واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے پڑھیں گے. سنیے. اور شاہ بابل نبوکدنضر کے عہد کے 19ویں برس کے 5ویں مہینے کے 7ویں دن شاہ بابل کا ایک خادم نبوزردان جو جلوہ کا سردار تھا یروشلم میں آیا، اور اس نے خداوند کا گھر اور بادشاہ کا قصر اور یروشلم کے سب گھر، یعنی ہر ایک بڑا گھر آگ سے جلا دیا. ہر ایک بڑا گھر، یعنی پورے یروشلم کے اندر ہر ایک بڑا گھر اس نے آگ سے جلا دیا. اور آگے اور کسلیوں کے سارے لشکر نے جو جلوداروں کے سردار کے ہمراہ تھا
یروشلم کی فصیل کو آگے بولیے چاروں طرف سے گرا دیا. صحیح ہے. تو یہ حالت ہے. یروشلم کی سب فصیل ساری لکھا ہے اس نے گرا دی. اور پھر سب بڑے بڑے گھر آگ سے جلا دی. یہاں تک کہ ہیکل بھی آپ دیکھیں ان کو قدر نہیں تھی ہیکل کی. انہوں نے قدر ہیکل کی نہیں. ہیکل بھی ساری جل کے بھسم ہو گئی. وہاں پر جلا دی گئی. اور سارے برتن جو سونے کے تھے, چاندی کے, پیتل کے, سارے وہ لے کر اپنے ملک بابل کے اندر چلا گیا. اب یہ اس کو معلوم ہوئی ہے نہمیا کو کہ یہ حالت ہے. شہر جلا کر پڑا ہے, گھر سارے جل گئے ہیں, مصیبت اور ذلت کی زندگی ہے. اور لکھا ہے کہ شہر کی حالت کیا ہے؟ فصیل ساری اس کی ساری. اور فصیل کیا ہوتی تھی؟ دیوار. اور دیوار چھوٹی نہیں تھی ہوتی ہے جیسے آج ہماری دیوار تو 9 انچ کی بھی کر لیتے کہتے ہیں بڑی ہے. تو یروشلم کی جو فصیل تھی وہ بہت بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھی. آپ اگر دیکھیں جا کر آج شاہی قلعے کو دیکھیں جو لاہور فورٹ ہے تو آپ کو ملے گی اتنی دیوار, وہ بھی ہاتھ نہیں آتا, ایسے بھی نہیں ہاتھ میں آتی. یا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ راہ فاشا کا گھر دیوار کے اوپر تھا. اتنی بڑی بڑی دیواریں, کیونکہ دیوار ہے تو ان کی پروٹیکشن ہے چاروں طرف سے. جب تک دیوار ہے وہ پروٹیکٹ ہے. اور دیوار اس لیے کرتے تھے کہ وہ محفوظ رہے, دشمنوں سے محفوظ رہے. اور جگہ جگہ پھاٹک لگے ہوتے تھے. اور یروشلم کی ساری دیوار کے 12 پھاٹک تھے تقریباً. تو پھاٹک رات کو سارے پھاٹک کو بند کر دیتی تھی. اس لیے جو کرائسٹ نے کہا نا کہ میر آدمی کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا جو ہے مشکل ہے. ہاں, اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے, بنسبت کہ امیر آدمی نجات پائے اس طرح سے. تمہاری کیا ہے, وہ چھوٹا گیٹ وہ رات کو کھول دیتے تھے, اس میں سے اونٹ وہ نہیں تھا گزر سکتا. باقی بڑے گیٹ ہوتے تھے, سارے گیٹ رات کو بند کر دیتے تھے. بڑے گیٹ, وہ چھوٹا ایک گیٹ رکھا ہوتا تھا جو رات کے وقت اگر کوئی دیر سے آیا ہے تو اس کے لیے وہ چھوٹا گیٹ وہ یوز کرتے تھے. لیکن اب اونٹ جو ہے وہ اگر سامان کے ساتھ ہے تو وہ اونٹ جا نہیں جا سکتا. تو اس جو پیرابل مسیح نے دی اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مال کے ساتھ اونٹ نہیں وہاں سے گزر سکتا. اسی طرح کہ ایک امیر آدمی جو صرف دولت سے محبت کرتا ہے وہ بھی آسمان کی بادشاہی میں جانا اس کے لیے مشکل ہے. مال و دولت کے اگر ساتھ وہ کہے کہ یہ بھی رکھ لوں اور آسمان کی بادشاہی میں چلا جاؤ تو یہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے ہرگز. تو وہ سارے پھاٹک 12 پھاٹک اور فصیل بڑی بڑی اور پروٹیکشن ان کی ہوتی تھی. ان کو معلوم تھا کہ بھائی فصیل ہے. اور لکھا ہے کہ اگر شہر کے چکے تو فصیل نہیں ہے تو وہ شہروں کی قیمت کھیتوں کے حساب سے لگاتے تھے. یعنی یہ بھی عام شہر جو ہے وہ اگر فصیل نہیں ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کی کوئی قدر نہیں ہے. وہ عام کھیتوں کی قیمت میں ہی وہ بیچا جاتا تھا. تو پروٹیکشن وال یہ فصیل ان کی ہوتی تھی, وہ پروٹیکٹ کرتی تھی ان کو, وہ ان کی حفاظت کرتی تھی. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب تو جب اس سے یہ سنا تو اس کا کیا مطلب تھا کہ میرے لوگ ان کی کوئی حفاظت نہیں ہے اور وہ ایسی ذلت اٹھا رہے ہیں اور پوری دیواریں گری پڑی ہے. تو وہ بیٹھ کر رونے لگا, آنسو بہائے, کہتا کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا. اور یہ لوگ اس کے پاس کسریوں کے مہینے میں آئے. میں نے پہلے بتا دیا کہ کسریوں کا مہینہ یہ غالباً 9واں 10واں مہینہ ہے اور نسان کے مہینے تھا. نسان ان کا پہلا مہینہ ہے. تو مطلب
4 माह तकरीबन ये इसने प्रेयर की, 4 माह तक। और फिर स्टार्ट में वो बादशाह के सामने गया, निसान के महीने में बादशाह के सामने गया, और जब वो मैं पेश करने लगा तो बादशाह ने उसको कहा कि भाई तेरा चेहरा उदास क्यों है? क्योंकि बादशाह के सामने उदास चेहरे के साथ जाना गोया मौत है। क्योंकि बादशाह ये कभी पसंद नहीं करता कि कोई उदास चेहरा लेके आए और गम की हालत में आए। तो बादशाह ने नोट किया और बादशाह ने ये कहा भी कि ये तेरे दिल के गम के सिवा और कुछ नहीं लगता, चेहरा उसका उदास है। तो बादशाह ने क्या कहा, देखिए दूसरा बाब जरा देखिए, जब स्टार्ट होता है अर्थशस्ता, ये लफ्ज थोड़ा सा मुश्किल है, आप इसको इस तरह से तलफ़्फ़ुज़ इसका कर सकते हैं। अर्थशस्ता बादशाह के 20वें वर्ष निसान के महीने में, तो निसान मैंने बताया कि इनका पहला महीना है। जब मैं उसके आगे थी तो मैं उठाकर बादशाह को दी और उससे पहले मैं कभी उसके हुजूर उदास नहीं हुआ था। सो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है, बावजूद ये कि तू बीमार नहीं है, बस ये दिल के गम के सिवा और कुछ ना हो गया। तब मैं बहुत डर गया और मैंने बादशाह से कहा, बादशाह हमेशा जीता रहे, मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो, जबकि वो शहर जहाँ मेरे बाप दादा की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से चले हुए। कहते हैं बादशाह जीता रहे, मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो, जबकि मेरे बाप दादा का शहर, और आप देखिए वो कहता है मेरे बाप दादा का शहर, वो ये नहीं कहता यरूशलेम। क्यों? क्योंकि यरूशलेम को बनाना दोबारा से मना किया गया था, बादशाह ने दस्तखत किए थे, और मादी फारसियों के जो आइन होते थे ये ऐसे ही थे जैसे पत्थरों पर लिख दिए गए, ला तब्दील होते थे, अनचेंजेबल। उनके जो कानून होते थे, जो आइन होते थे, वो अनचेंजेबल होते थे, बदल नहीं दे सकते। और बादशाह ने ऑर्डर क्या किया था कि यरूशलेम को दोबारा से बनाना नहीं, ये बादशाह ने ऑर्डर कर दिया कि यरूशलेम को दोबारा से, बोलिए दोबारा से बनाना, ये यरूशलेम को दोबारा से बनाना नहीं, लेकिन जब तक मैं ना कहूं, ये बादशाह का आइन था। लेकिन इसके बावजूद भी नेहमिया कहता है कि अरे बादशाह मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो, क्योंकि मेरे बाप दादा का शहर वीरान पड़ा है, जहां उनकी कब्रें हैं उजाड़ पड़ी है और वो फाटक आग से जले हुए हैं, फसील टूटी हुई है। तो ये सारी हालत देखकर 4 माह तक देखिए उसका चेहरा उदास गम, कहते कई दिनों तक रोता रहा, मातम किया, और फिर खाक सारी बैठ गया नीचे खाक पर, दुआ की, अरे खुदा याद कर, नहायत जिल्लत की जिंदगी गुजार। और फिर क्या कहता है, अरे खुदा मुझे कामयाब कर, ये यहां पे लिखा है, ताकि जब मैं बादशाह से बात करूं तो कामयाबी क्या करो, मुझे जाने देगा। हालांकि आप देखेंगे यरूशलेम को तो बनाना ही बादशाह ने साइन किए कि भाई ये बन नहीं सकता दोबारा से। तो सख्त ऑर्डर है, लेकिन इसके बावजूद कहता है अरे खुदा मुझे कामयाब कर। नेहमिया इज मैन ऑफ एक्शन, काम करने वाला है, बातों वाला नहीं है। हम कई दफा सिर्फ बातूनी होते, बातें बड़ी करते हैं, एक्शन नहीं, काम नहीं। जगह खुदा तू मुझे कामयाब कर अपने बंदा को, और मैं जो रात दिन, आप देखिए लिखता रात दिन, देख लेंगे आप, छठी आयत कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख, ताकि तू अपने बंदे की उस दुआ को सुने। आगे बोले, जो मैं अब रात दिन तेरे हुजूर
کرتا ہوں. ڈے نائٹ، دن رات کہتا ہے میں جو دعا کر رہا ہوں اس میں کان لگا، اپنی آنکھیں کھلی رکھ. ہاتھ دکھ اسے ہے اس بات کا کہ اس کے لوگ ذلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، مصیبت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. یہ ہمارے لیے کلیسیا کے لیے بات ہو، بڑی لمحہ فکریہ ہوگا کہ اگر ہمارے دل میں دکھ نہ ہو، غم نہ ہو. غم کی ہے، اس لیے بائبل میں جو مسیح نے کہا نا کہ مبارک ہے وہ جو غمگین ہے، وہ اس غم کی بات ہے. تو اس کو سمجھ لیتے وہ جو کسی کا عزیز چلا گیا تو اس کے لیے جو رونا ماتم ہے اس کے بارے میں کہ مبارک ہے وہ جو غمگین ہے. وہی نہیں، یہ غم کوئی نجات کے لیے، راست بازی کے لیے غم کرتا ہے. اس غم کی بابت بات کی گئی کہ مبارک ہے وہ جو غمگین ہے کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. اور نہمیا کو تسلی ملی. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تو جا، جو کیا تجھے چاہیے، جو کچھ چاہیے بادشاہ نے کہا وہ سب میں تجھے دوں گا. تو جا کام کے لیے. تسلی پائیں گے، ان کو تسلی ملی. اس کو غم کیا. سے عزیز بہن اور بھائیو، آج ہمارے لیے تو بہت سی وجوہات. نہمیا کی تو 2 وجوہات، پھاٹک جلے ہوئے تھے، سیل گری ہوئی تھی اور اس کے لوگ ذلت اور مصیبت. آج آپ دیکھیں کتنی مشکلات ہیں. کیا کبھی میں نے اور آپ نے غم کیا، ماتم کیا؟ لکھا ہے یہ جو تیرا چہرہ اداس ہے، یہ دل کے غم کے سوا کچھ نہ ہوگا. اس کا غم اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا. اس کا غم کدھر سے نظر آ رہا تھا؟ اس کے چہرے سے. فیس ایکسپریشنز، تاثرات اس کا غم دکھا رہے تھے کہ اندر کچھ ہلچل لگی ہوئی ہے، اندر آگ لگی ہوئی ہے، اندر غم ہے، چہرہ اداس ہے. آج چہرے سے پتا چلے گا. ادھر غم کے تاثرات کبھی آئے نظر ہی نہیں آئے. لکھا ہے کہ دن رات میں دعا کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ لوگ میرے لوگ، اور اس کی پیٹ بھی آپ دیکھیے وہ کہتا ہے اے خدا میں اور میرے لوگوں نے برائی کی. یہ نہیں کہتا کہ صرف انہوں نے، کہتا میں اور میرے. اپنے آپ کو خود شامل کرتا ہے. ہم نے تیرے حکموں کو نہیں مانا، ہم نے تیرے آئین کی قدر نہیں کی. خداوند آج اس وقت وجہ سے ہم ذلت میں ہیں. آج یہ ریزن ہے کہ ہمارے پھاٹک جلے پڑے ہیں، فصیل نہیں ہے، بے فصیل شہر ہے، باڑ نہیں ہے. تو مانتا ہے خداوند کو، کہتا ہے خداوند مانتے، ہم نے تیرے آئین نہیں مانے، ہم نے تیری قدر نہیں کی، تیری شہادتوں کو نہیں مانا. لیکن یہ بھی کہتا ہے اے خدا تم نے کہا تھا کہ اگر گناہ کرو گے تو دنیا میں تتر بتر کروں گا. جتنی پنشمنٹ اسرائیل کو ملی شاید کسی قوم کو ملی ہوگا. پوری دنیا کے اندر تتر بتر ہوئے. خدا نے کہا تھا، لیکن صاحب کہتا ہے خدا نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مڑ کر واپس آئیں گے تو میں ان کو بحال کر دوں گا، دنیا کے کناروں سے لے کے آؤں گا. خدا کے وعدوں کی بابت پتہ ہے کہ یہ خدا نے کہا ہوا ہے. اس لیے خدا کو یاد دلاتا ہے اے خدا تو نے یہ کہا ہے، بس میری دعا کو سن اور کامیاب کر. عزیز بھائی اور بہنوں، یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے. آپ دیکھیں کتنی مشکلات ہیں. نہمیا کے دور کو چھوڑے گا، اپنے دور کو دیکھیں، آپ گھروں کو لے لیں، کتنی مشکلات ہیں، کتنے مسائل ہیں. پیرنٹس پریشان ہیں، والدین، بچے، اور ذلت اور مصیبت. کسی سے کہا جائے نا کوئی وہ کسی نے کوئی نشہ لینا، وہ کہتے ہیں جی ان کے محلے میں چلے جاؤ، ادھر سے مل جائے گا. یہ ذلت رسوائی نہیں تو کیا ہے؟ ہمارے مسائل آپ دیکھیں کتنے جڑا والا کے اندر دیکھیں، اور وہ بعد میں نکلا اپنے ہی مسائل کہ وہ کوئی
चक्कर था, खानदानी कोई इस तरह का कोई चक्कर निकला। इस तरह के कितने मसाइल हैं, जिल्लत है, रुसवाई है, इंसल्ट है, गम खाने की जरूरत है, और खुदा के नाम को कोई लिहाज नहीं करते, कोई भी नहीं। ये नहीं कि मेरे खुदा की बदनामी होगी, इंसल्ट होगी मेरे इस एक्शन से, नहीं। और अमसाल की किताब में एक वर्स है कि जो अपने सब्त पर, अपने नफ्स पर बेसब्त है, लिखा है कि वो बेफसील शहर की मानद और मस्मार शुदा शहर की मानद है। कई दफा लोग कहते हैं जी काबू चली, कंट्रोल नहीं होता ना, इस तरह से वो बेफसील शहर की मानद है जो मस्मार शुदा है, कोई फसील नहीं है ना। दाऊद भी इस हालत में आया, जब उससे गुनाह हुआ ना तो कामन ज़बूर पढ़ ले, कहता है खुदा यरूशलेम की फसील को तामीर कर। मतलब है कि वो कहता है कि मैं बेफसील हूं, मेरे शुगर प्रोटेक्शन नहीं है। याद रखिए कि जो गुनाह के अंदर है, बदी के अंदर है, वो बेफसील शहर की मानद है, जो अपने नफ्स पर ज़ब्त नहीं रखता, वो बेफसील शहर की मानद है जो मस्मार शुदा है। और याद रखें कि इब्लीस उसे कभी भी मस्मार कर सकता, कभी भी पकड़ सकता है, उसका दबाव बर्बाद कर सकता है, क्योंकि उसके चुगिर्द फसील नहीं है, उसको अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं, काबू नहीं, अपनी जात पर, अपनी शख्सियत पर उसको कंट्रोल नहीं, सख्त नहीं करना जानते। इसलिए पौल कहता है मैं अपने बदन को मुक्कों से मारता हूं, मुक्कों से, मुक्के मारिए। लूत के बारे में लिखा वो अपने दिल को शिकंजे में रखता था, शिकंजा डाला हुआ है। इसलिए याद रखिए कभी आपका दिल करे गुनाह करने या खुदा की फेलोशिप से दूर जाने को, मुक्के मारे अपने आप को। दिल करे ना आज सोया रहा है, सर्दी बड़ी है, मारिए मुक्के। जिस्म को पौल कहते हैं मैं मुक्कों से मारता हूं, क्योंकि वो कंट्रोल करता है अपनी जात पर, नफ्स पर, बॉडी पर। तो आप देखिए कि कितने बेसब्त लोग हमें नजर आते हैं जिनको कंट्रोल ही नहीं है, काफसील, और बहुत से कारण ऐसे जिनका चुगिर्द फसील नहीं है, बेफसील शहर की मानद है, वो खानदान बेफसील शहर की मानद है, वो बहन, वो भाई बेफसील शहर की मानद है, जिसको अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, बेज़ब्त है। तो फिर बेफसील है तो फिर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, हिफाजती दीवार नहीं है, वो बाढ़ नहीं है। लेकिन आप देखिए जो खुदा से डरते हैं उनके चुगिर्द बाढ़ है कि नहीं है? कौन सी मिसाल है अय्यूब की? इब्लीस कहता है तूने उसके चुगिर्द बाढ़ लगाई, अब ये वॉल है, बाढ़ है। कहता है मैं उधर जा नहीं सकता, तूने बाढ़ लगाई, मैं तो उसको क्रॉस नहीं कर सकता। अय्यूब के खानदान के चुगिर्द फसील थी खुदा की, याद था कि इब्लीस कभी उस फसील से आगे नहीं था जा सकता। याद रखिए इसी तरह से आज जो खुदा के खौफ में रहता है, डर में रहता है, इबादत करता है, उसके खानदान के चुगिर्द खुदा की फसील बाढ़। जो नहीं खौफ नहीं डर, वो बेफसील शख्स है। जिसको डर नहीं, खौफ नहीं है खुदा का, वो बेफसील शहर की मानद है। इसलिए अजीज भाइयों बहनों, ये नेहमिया की प्रेर को लीजिए, अपने सोचिए दिलों के अंदर कितना मैं गम करता हूं अपनी कौम के लिए। नेहमिया के दिल में गम था, फाटक जले हुए, दीवार गिरी हुई है। मैन ऑफ एक्शन में आगे कहता है ऐ खुदा को कामयाब करना। और फिर सिर्फ 52 डेज में, हालांकि मुखालफत इतनी थी, लोगों ने इतनी मुखालफत की, इसके बावजूद कायम रहा। क्यों? क्योंकि पीछे दुआ की हुई थी। और इस किताब के अंदर एक जुमला 10 बार आता है, और वो क्या है? क्योंकि खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर था।
اس لیے یاد رکھیں کہ دعا کرنے والوں پر خدا کی شفقت کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ رکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔ 10 دفعہ اس کتاب کے اندر یہ جملہ ہے۔ نہمیا کہتا ہے میں یہ کام اس لیے کر سکا کیونکہ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا۔ ہیلیلویا۔ تو صرف 52 ڈیز میں یروشلم کی باؤنڈری والز وہ فصیل اس نے تعمیر کی۔ پڑھ لیجیے، اتنی مخالفت تھی، نہیں تھے چاہ رہے، کہتا نہیں یروشلم کی فصیل بڑھانی نہیں دینے، نہیں بڑھانے نہیں دینا۔ اور وہ کہتے تھے کہ یہ دیوار بنا رہے، کہتے ایک لمڑی اس پہ چڑھ جائے گی تو یہ دیوار گر جائے گی۔ ان کو اتنا ڈسہارٹ کرنا چاہتے تھے، مایوس کرنا چاہتے تھے، لیکن نہمیا نے پریئر کی، دعا کی، اور صرف 52 ڈیز میں 52 ڈیز میں اس نے یہ ساری یروشلم کی دیوار جو ہے وہ بنا دی، کامیاب ہو گیا۔ ہیلیلویا۔ اس لیے دعاؤں کے وسیلے سے فصیلیں بنا سکتے ہیں، گھروں کے چھپے، محلے کے چھپے، شہروں کے چھپے، ملکوں کے۔ بین الاقوامی طور پر انٹرنیشنل سطح پر دیکھیے کتنے ہمارے ہم خدمت، ہم ایمان بہن بھائی ملکوں کے اندر، چائنا کے اندر دیکھیے، رشیا کے اندر دیکھیے، اور ملکوں کے اندر، انڈیا کے اندر دیکھیے کتنے ذلت اور دکھ کے اندر ہمارے بہن بھائی کتنا ہم ان کے لیے غم کھاتے ہیں، کتنی شفایت کرتے ہیں۔ ہر روز ایسی خبریں ملتی ہیں، اور کہتے ہیں سب مقدسوں کے لیے دعا کرو۔ یہ دعائیہ دائرہ کار کو وسیع کرنا ہے۔ نہمیا کہ ایک عام شخص لے مین ہے، نہ وہ نبی ہے، نہ وہ سردار کاہن ہے، نہ کاہن ہے، ایک عام شخص اچھی عہدے پر فائز ہے، کیا ضرورت بادشاہ تک نہیں، غم ہے، کہتا ہے یہ میرے لوگ ہیں۔ میں اور آپ کبھی نہ بھولیں کہ جو مشکلات کے اندر، مسائل کے اندر ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہماری کلیسیا کا حصہ ہے، ہاں ہمارا ٹوٹ انگ ہے، اپنے چرچ ہے، کلیسیا ہے، جگہ جہاں بھی ہے کہ دکھ غم آنسو رات دن کہتا میں نے پریئر کی، کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے۔ دعاؤں کے وسیلے سے شہروں کے چوگرد فصیلیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ اور دوسرا والا میں نے پڑھا اس کی کتاب میں سے، خدا کہتا ہے میں نے دیکھا کہ کوئی شخص ملے جو رکھنوں میں کھڑا ہو، فصیل بنائے، کہتا لیکن کوئی نہ ملا جو رکھنے میں کھڑا ہو۔ فصیلوں کے اندر رکھنے ڈالے جاتے تھے، سوراخ پہلے کیے جاتے تھے، دشمن آتا بڑی فصیل کے اندر وہ ہول کر دیتا، سوراخ کر دیتا، اور پھر آستا آستا ساری فصیل گر جاتی اور وہ اندر داخل ہو جاتے تھے۔ رکھنے ڈلے ہوئے ہیں، کتنے رکھنے ہیں ہم، آپ گنے شمار کیجئے، کہاں آپ کو رکھنے کھڑے نظر آتے ہیں۔ رکھنوں میں کھڑا ہونا سیکھیے، دعائیں اٹھائیں، شفایتیں اٹھائیں، نہمیا کی طرح، موسیٰ کی طرح۔ میں خدا تیری منت کرتا ہوں، بار بار آئے گا، میں تیری منت کرتا ہوں، یہ تیرے لوگ ہیں۔ میں اور آپ بھی کہیں خدا میں تیری منت کرتا ہوں، یہ تیرے لوگ ہیں جو نشے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جو سیری کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو بیمار ہیں، جو قرضوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اے خدا میں تیری منت کرتا ہوں، یہ تیرے لوگ ہیں، ان پر رحم کرنا۔ جو چرچ نہیں آتا اس کے لیے دعا کرے، خدا یہ تیرے لوگ ہیں، کیوں تجھے نہیں جانتے، اور نہیں جانتے تو سزا پائیں گے، ان کی پروٹیکشن وال گرا دی جائے گی، ابلیس کبھی بھی اینٹر ہوگا تو وہ برباد کرے گا، مسمار کر دے گا، ویران کر دے گا۔ آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہیں۔ نہایت ذلت اور رسوائی اور مصیبت کی زندگی ہمارے لوگ گزارتے ہیں،